ویلکم بیک ناظرین، آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی داعش کے اوپر، اور اسی کو سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اور چلیں گے اپنے کاظم صاحب کی طرف، جو کہ آپ جرنلسٹ ہیں اور ایک اچھی رائے رکھتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کا آغاز کروں، ایک کالر ہے، میں پہلے کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کروں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں پھر حاضر ہوا ہوں محمد علی لندن سے. دونوں بھائیوں کو السلام علیکم. جی محمد علی صاحب، آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اس وقت لائن آپ کی شاید ڈراپ ہو گئی تھی. مجھے پتا تھا مولانا صاحب آن لائن آ گئے تھے. نہیں وہ ڈراپ ہو گئی تھی میری. میں نے آپ کو کوشش بھی کی کہ پھر نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میرے دونوں بھائی ابھی بہت ینگ ہیں. آپ ہیں جتنے علماء دین آئے ہیں، نقوی صاحب آئے ہیں، میں سب کو آپ کے ٹی وی کے اوپر کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں کاپی پینسل سب کے پاس ہے. یہ میری بات لکھ لیں، جب تک دنیا میں اسٹیٹ کا تصور رہے گا یہ گروپس مرڈر کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت ہوتی رہے گی. یہ بلڈ شیڈ ختم نہیں ہو سکتا دنیا کے اوپر سے. انبیاء علیہ السلام کی سنت کو، ان کے طریقہ کار کو ہم بھول چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہمارے رسول ہیں، یہاں تک کوئی اسٹیٹ کا تصور نہیں ہے. یہ آپ ایک بات لکھ لیں. تو باقی ایک میرے مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. آپ نہ تو ہم اپنے جو قائد ہیں، ہم باقاعدہ کالج یونیورسٹی سے بھی ہوتے ہوئے آئے ہیں، انہوں کے اندر ہمیں کہیں سے نہ ریٹن ملا ہے اور نہ ہی قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں تقریر میں سے ہم کو ملا ہے. یہ جو پاکستان کا تصور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ابھی اصطلاح ہوئی ہے، ابھی کسی نے ایجاد کی ہے. واللہ عالم اس کے پیچھے کیا ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے قائد ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ چیز نہیں کہی تو ہم یہ اس کو کیوں دہرا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ غیر مسلم بھی اس اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں. تو باقی یہی ہے کہ میرے بھائی کہ ابھی اس وقت اگر آپ کا چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ دونوں بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. شکریہ. مقصد یہ ہے اسی سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو، دنیا کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ ہم ڈیوائیڈ ہوں. وہی بات میں نے کہہ دی کہ پہلی بات وہی رپیٹ کروں گا کہ ہم اگر اہل تشیع اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں علماء دین ایک ایجنڈا دے دیں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہماری قوم کے لیے ہوگا یا مسلمانوں کے لیے ہوگا کہ یا دنیا کے لیے ہوگا. اگر دنیا کے لیے ایک ایجنڈا بنا کے ہم چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی طرف جائیں گے اور دنیا ہمارے ساتھ چلے گی. تو اگر ایجنڈا صرف ہمارا اپنی قوم کے لیے ہوگا یا اپنی مسلمانوں کے لیے ہوگا یا چھوٹے سے گروپ کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے ہوگا تو یہ تجربے بہت ہو چکے ہیں اور ناکامی کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے اور دلدل میں پھنسی چلی جا رہی ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے آپ دونوں بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم چھوٹی سی رائے رکھتے ہیں، اپنا بات کرتے ہیں، ہائی لائٹ ہی کرتے ہیں بات کو. تو آپ دونوں بھائی بھی ہائی لائٹ کر دیں کہ اس وقت دنیا میں جو لوگ تصور رکھتے ہیں اسٹیٹ کا تو وہ اس چیز کو پروہیبٹڈ سمجھے اور اس کو ختم کریں. انشاءاللہ تعالی سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی باقی گفتگو سے نیکسٹ پروگرام میں ہوگی. جزاک اللہ خیر میرے بھائی ٹائم دینے کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ہماری اسی پہ پہلے جو بات ہو رہی تھی، یا تو آئی ایس سی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آئی ایس پہ بات کر لیتے ہیں. میں علی صاحب کی بات سے کنٹینیو کروں گا کہ کوئی بھی سلطنت کا جو ہے وہ کوئی بھی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے ہمارے ریلیجن میں. اسٹیٹ کے حوالے سے وہ یہ کہنا چاہتے تھے، ان کی اپنا پرسیپشن ہے، اپنی رائے ہے. انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستان لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا تھا. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ نعرہ جو ہے وہ 1978 کی آخری دہائی میں جو ہے یہ انٹروڈیوس کرایا گیا اور ضیاء الحق صاحب نے یہ نعرہ انٹروڈیوس کروایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا. اور اس کے بعد ان کے دور حکومت میں جو کچھ ہوا اس کی فصل ہم آج تک کاٹ رہے ہیں. آئیسس کی طرف ہم آتے ہیں تو بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ ایک میڈیا وار ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر آپ دیکھیں میڈیا اتنا زیادہ انوالو ہے اس کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پہ، کہ اس نے اس پروڈکٹ کو اس طریقے سے مارکیٹ کیا ہے کہ مقامی جو لوکل نیشنلز ہوتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں اس کو دکھا کے کہ یہ آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں دوسرے ریلیجن کے خلاف، دوسرے سیکٹ کے خلاف جو ہے وہ اس کو پروہیبٹڈ بناتے ہیں کہ یہ تو بالکل بہت ہی غلط لوگ ہیں، ان کا کام گردنیں کاٹنا ہے، بہت ہی خوفناک لوگ ہیں، ان کا کام گردنیں کاٹنا ہے، ان کا کام یہ ہے، ان کا کام اس طریقے سے ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی چلنے والے سب ظالم ہیں. وہ ہیٹریٹ کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے وہ.
جس طریقے سے اسلام یورپ میں اور امریکہ میں پھیلتا چلا جا رہا تھا تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا. کاؤنٹر کرنے کا ایک ہمارا 9/11 کا واقعہ تھا. اس کے بعد جب وہ سبسیڈائز ہونا شروع ہو گیا, اس کا اثر کم ہونا شروع ہو گیا, تو پھر یہ پروڈکٹ ایک ڈیولپ کر دی. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ داعش کے بعد ایک اور خراسانی تیار ہے, خراسان تیار, لشکر خراسان تیار ہے. تو یہ تو تمام چیزیں ہوتی ہی رہیں گی. اچھا, ان کو دونوں مقاصد ملتے ہیں. ایک یہ ملتا ہے کہ آپ کے جو لوکل نیشنلز ہیں ان میں خوف پیدا ہو جائے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ کے جو بھی آپ کا مینیفیسٹو ہے, جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے, اس کے ساتھ وہ چل پڑیں, اور آپ کی اپنی جو کیپبلٹی ہے, جو آپ پرومسز کر کے آئے ہیں ان کے اوپر رولنگ کرنے کے لیے, آپ جب الیکشن لڑتے ہیں اس کے اوپر کوشچن ختم ہو جائے, کم ہو جائے, مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے. اور دوسری طرف آپ اس کا معاشی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ آپ نے آئیسس کو ان تمام تنصیبات پہ قبضہ کروایا جن کا تعلق آئل سے ہے, اور اب آپ بیک ڈور سے آئل ٹریڈ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور گارڈین کی رپورٹ ہے کہ 20 to 30% ویلیو جو ہے اس سے کم پرائس پہ آپ آئیسس سے آئل ٹریڈ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ ایران کو دہشت گرد قرار دے کے اس سے آئل کی ٹریڈنگ کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں کرنا ہے. دوسری طرف آپ دہشت گرد تنظیم جو ہے اس سے آپ داعش سے جو ہے وہ آئل ٹریڈ کر رہے ہیں. اور یہ رپورٹس جو ہوتی ہیں, یہ جتنے بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں, یہ بہت ہی ریسرچ کے بعد اور پازیٹیو کنیکشنز کے بعد یہ سامنے آتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو ہوا میں نکال دیا گیا کہ جی نہیں یہ بات ہوگی. آپ ایک مرتبہ جیسے پہلے صلیبی جنگیں ہوتی تھی یا ورلڈ وار 1 ہوئی یا 2 ہوئی, ایک مرتبہ آپ کھل کے اپنے مقاصد کا اظہار کر دیں, اب وہ بھی نہیں کریں گے وہ. اچھا, اور دوسری چیز یہ بڑی کمپلیکس سچویشن یہ ہے کہ مطلب پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ کا ایک دشمن واضح ہے اور دشمن کے اتحادی واضح ہیں, اس کے الائنس واضح ہے, وہ بھی آپ کے دشمن ہیں. اب ایک طرف ایک دشمن بھی ہے اور ایک طرف وہ دوست بھی ہے, دوست بن کے بھی لڑ رہا ہے, دشمن بھی ہے. میں کالر کو اور پروگرام میں شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی شکریہ. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے موجودہ حالات میں اور پچھلی پاکستان کے بننے کی تاریخ جو ہے اس میں جو بھی حالات رونما ہوتے رہے ہیں, اور جو خاص طور سے ہمارے سیاست دان اور بابا قائد اعظم جنہوں نے پاکستان کے لیے کوششیں کریں, اور علامہ اقبال جیسے لوگ جنہوں نے اس خواب کو دیکھا اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری تاریخ کے پس منظر میں شاید کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پاکستان کا مقصد جو تھا اس کو ایک اسلامی مملکت بننا تھا. اور یہ جو نعرے ہیں مختلف اس طرح کے یا اس طرح کے, میں سمجھتا ہوں اس بحث کے اندر پڑھنے سے وہ مقاصد حل نہیں ہوتے ہیں کہ جو ایک مملکت اسلامیت کو ملنے چاہیے. یہ اب ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جو پاکستان کے فرد ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کی خاطر اور عوام کے حقوق کی خاطر کیا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں, تاکہ جس طرح دوسرے ممالک ہیں جو غیر اسلامی ملک ہیں اور جنہوں نے ترقیاں کی ہیں, ان کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے وہ اس پہ لائیں. بحیثیت ہمارے عقیدے کے اسلام نے ہم کو جو پوری تعلیمات دی ہیں, اگر ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا یا ہم نے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا, یا ہم نے اپنے علماء حضرات کی ایک طرح سے عزت اور ترقی جو ان کی ہونی چاہیے اس پہ توجہ نہیں دی, اور اللہ اور رسول کے احکامات کو ہم بھولتے چلے گئے ہیں, تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور دوسری قوموں کا تو نہیں ہے نا. جو پچھلی تاریخ میں قومیں تباہ اور برباد ہوتی رہی ہیں, ہمارے اپنے عقیدے کے حساب سے اس کی ساری ذمہ دار تو وہ خود ہیں نا, جب انہوں نے ان احکامات پہ عمل نہیں کیا. اب اگر آج آپ یہ بات کہیں کہ صاحب آپ اللہ اور رسول کے احکامات پر اگر عمل کریں گے تو ہی آپ ایک اچھی زندگی بسر کریں گے. دوسرے بھی قومیں ہیں کہ جو یعنی ان عقیدوں کو فالو نہیں کرتی ہیں, لیکن کچھ انسانیت کے اصول ہوتے ہیں. ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ہم تشریف لائے تھے ان کو رحمت للعالمین کہا گیا تھا. مسلمانوں کو ہمیشہ حق کی دعوت کی طرف ترغیب دی گئی ہے تاکہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ دنیا میں پیدا ہو سکیں. اسلام کا مقصد ہی پیس حاصل کرنا ہے, اسلام کا مقصد کوئی جنگیں جاری نہیں کرنا ہے. یہ تو آپ کی انفرادی سیاسی قوتیں ہیں, کمزوریاں ہیں ہماری مسلمان حکومتوں کی, جن میں یہ سب چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی گئی ہیں. آج مڈل ایسٹ میں یہ ساری سچویشن کیا ہے
ایک وقت کیا یہ نہیں تھا کہ جب مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کری وہ کون سے عوامل تھے جن کو مسلمانوں نے اتنی تقویت ملی؟ وہ وہی چیزیں تھیں، وہی اصول تھے جن اصولوں پر آپ کار فرما ہوتے ہیں، اچھی حکومت لاتے ہیں، نظام لاتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین کا دور کیا آپ بھول گئے ہیں؟ تو جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، میرا صرف ان سے یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے عیبوں پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ جب وہ اپنے آپ پہ وہ نصیحتیں اور عیب ڈھونڈے گا، دیکھے گا، تو وہ ایک اچھا انسان بن کے نکلے گا۔ اور جو بھی اس کا عقیدہ ہو، ہمیں ایک دوسرے کے عقیدے کی پوری تعظیم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو جو جواب دینا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے نا۔ آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں، سمجھے نا آپ۔ یہ سارے جو فسادات وہ چاہے مذہبی بنیادوں پر ہوں، لسانی بنیادوں پر ہوں، مسلک کی بنیادوں پر ہوں، ان سب چیزوں کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ اختلاف رائے رکھنا یہ تو ایک ہمارا اسلامی عمل بھی ہے، لیکن اس اختلاف کو آپ ایک مخالفت میں بدل دیں اور ایک وائلنس میں کریٹ کر دیں، اس چیز کا اجازت کوئی معاشرہ بھی نہیں دیتا، چاہے وہ اسلامی ہو غیر اسلامی ہو۔ ہمارے جو آج کل ساری افراتفری چل رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے اپنے مفادات ہمیشہ پیسے نظر رکھے، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق آپ کے اوپر لازم کیے ہیں ان کو آپ ادا نہیں کرتے۔ سب سے پہلا آپ کا کوشچن تو یہی ہے نا کہ کیا آپ نے ان کو وہ حقوق دیے ہیں، کیا آپ نے ان کو انصاف دیا ہے؟ تو جب یہ سب چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ ساری جو قوتیں پیدا ہو رہی ہیں یہ سب شیطانی قوتیں ہیں۔ تو یہاں پہ تو جنگ جو ہے وہ حق و باطل کی ہے۔ دیکھیے نا، جو ہمارے کربلا کا ہم کو میسج ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ وہ حق و باطل کی تو ہے نا میسج، اور تو کوئی میسج ہے نہیں۔ اگر آپ حق و باطل میں تمیز نہ کر سکیں گے تو آپ لامحالہ گرتے چلے جائیں گے اور گرتے چلے جائیں گے ہمیشہ اسی طرح سے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کی طرف توجہ دیں، ان کا اپنا کیریکٹر پہلے فارم ہو سکے، اپنی اعمال کو جو ہے وہ توجہ رکھیں، اور جو کچھ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ سیاست کیا چیز ہے۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارے دین اور سیاست تو ایک چیز ہے نا۔ یہ اب ہمارے علماء کے اوپر ہے کہ وہ ایک اتحاد کا مظاہرہ کریں، عوام کے اندر ایک اتحاد مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کی عقیدوں کی عزت کریں، برداشت کا مادہ پیدا کریں اپنے اندر، اور دوسروں کو جو بھی ان کے خیالات ہیں ان کو سوچیں سمجھیں۔ ہمارے پاس تو بہت بڑے بڑے خزانے ہیں، لیکن صرف بات یہ کہ ہم ان کی چابیاں کھولی ہیں، ان چابیوں کو تلاش کریں، پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھول دے گا۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت ہی عمدہ اور مفید گفتگو کیا آپ نے۔ تو اس میں انہوں نے جس پوائنٹ کا ذکر کیا کہ اس میں کہ ایک پرسیپشن، وہی جو ہم رضوی صاحب نے بات کی تھی کہ اسلام کے پرسیپشن پہ حملہ کیا۔ ہمارا پرسیپشن کیا تھا؟ رسول اللہ جو صلی اللہ علیہ وسلم جو مابعوث ہوئے تو رحمت العالمین بنا کے آپ کو خدا نے مابعوث کیا، انہوں نے اس پرسیپشن پہ حملہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو وہ باربیرین دکھانے میں ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں 2 منٹ کے لیے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ کون صاحب؟ نقوی بول رہا ہوں جی۔ جناب آپ داعش کی بات کر رہے تھے تو میں داعش پہ 2 منٹ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جہاں تک داعش کا تعلق ہے، پہلے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ داعش کو میدان میں لانے کے لیے سب سے پہلے جو ذرائع ہیں آپ نے ان کا کردار دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کتنی قوت، کتنا پیسہ استعمال کیا، بے دریغ پیسہ استعمال کیا گیا، جنہوں نے شام پہ امریکہ تک کو کہہ دیا کہ خرچہ ہم دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ داعش کچھ نہیں تھی، وہی تھے جو کچھ پیچھے تھے۔ آپ ان کو اور تھوڑا سا آگے، داعش کو تھوڑا سا اور آگے لاؤں تو دیکھتے ہیں، بات بہت لمبی کرتے ہو جائے گی، میں صرف چھوٹی کرتا ہوں کہ پاکستان میں بھی آج آپ دیکھیں کہ کل اقوام متحدہ میں ہز ہائینس کا لفظ استعمال ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں استعمال ہوا تھا۔ تو ہز ہائینس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہی سعودی عربیہ کا وہی لیکچر، وہی سبق جو 7 سال کا حاصل کیا ہوا تھا، وہی سبق آج پاکستان میں پہنچ چکا ہے، اور وہی شہنشاہیت کا دور لانے کے لیے کوشش کی جا رہی، جس کا پلیٹ فارم آپ نے اقوام متحدہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور یہ لفظ استعمال ہوا جو کہ بادشاہتوں میں استعمال ہوتا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈانڈے جو داعش کے ہیں وہ پاکستان تک پہنچ چکے ہیں۔ طالبان نے جو ہتھیار پھینکے تھے تو آج اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ دھماکے شروع ہو چکے ہیں۔ تو ہتھیار کہاں پھینکے تھے؟ وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے تھا، لیکن جو شرائط کرنا تھا انہوں نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ کرتے رہیں گے اور
नजर आएगा भी आपको। तो वो एक ऐसा ड्रामा था जो हथियार फेंकने वाला, जो हुकूमत ने बनाया होगा ये हम नहीं कह सकते कुछ भी। तो मैं ये समझता हूँ कि दाइश बजाते खुद कुछ नहीं है। अगर आज भी देखें तो बहरीन में सऊदी अरब की फौज बैठी हुई है और आज भी वहाँ जुल्म हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो दाइश कुछ नहीं कर सकती। जो भी होता है, जो पीछे से जो कुछ मिलता है वो उसको आगे प्रमोट करते हैं और वो आप आगे दिखाते हैं और करके दिखाते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे पीछे जो ताकत है वो बहुत कुछ कर सकती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि दाइश के खिलाफ, दाइश के प्रोपेगेंडा करने की बजाय, उनको और ज्यादा वाज़ेह करने की बजाय उनको बेनकाब किया जाए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। जो ये सब कुछ कर रहे हैं और जिनके जरिए हो रहा है, ये सब झूठी बातें हैं कि हम आप उसका ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ उनकी तरफ से हो रहा है और वो ही करवा रहे हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जो है वो प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका है, शायद एक आध मिनट है, तो मैं चाहूँगा कि कोई मैसेज आप जो है वो व्यूअर्स को देना चाहें तो दें, फिर उसी के साथ हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमें मौजूदा हालात में जो भी कंडीशंस हैं उसके ऊपर बड़े गौर व फिक्र के साथ और उसके ऊपर बड़ी तदाबीर के साथ हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और आलमी हालात पे ख़ास तौर पे नज़र रखें। कौमों को मिसगाइड नहीं होना चाहिए और ना ही अपने लीडरों से मिसगाइड होना चाहिए। तो इससे बेहतर रद्द अमल उसी सूरत में आ सकता है कि जब हमें वहाँ आगे से पॉजिटिव रिप्लाई मिल सके। ठीक है, तो आज बहुत ही मुफीद गुफ्तगू रही और हम बहुत ही मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया और आप तशरीफ़ लाए। और इसी के साथ नाज़रीन, हमारे दावत वक्त में अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है क्योंकि अब आगे अज़ान होनी है। तो मिलेंगे अगले हफ़्ते फिर 11 से 1 बजे तक इसी प्रोग्राम को लेके। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।